اس وقت ڈرائنگ روم میں صدیق حسن، آسیہ بیگم اور ماریہ تھے۔ صدیق حسن نے اپنی بیگم سے پوچھا، لڑکی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آسیہ بیگم تو جیسے تیار بیٹھی تھی، شروع کر دی قصیدہ خوانی۔ لڑکا تو شکل سے شریف لگتا ہے، خوبصورت بھی ہے، اور جیسا کہ طلعت صاحبہ کہہ رہی تھیں ہائٹ بھی اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صدیق حسن صاحب نے کہا تو گویا میں یہ سمجھوں کہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ آسیہ بیگم بولی، دیکھیے میرے پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پسند کا ہے تو ماریہ کا۔ اگر ماریہ کو پسند ہے تو ہم سب کو پسند ہے۔ صدیق حسن صاحب ماریہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بیٹی خوب غور کر لو، سوچ لو، اس کے بعد جواب دو۔ اگر تم تیار ہوگی تو بات آگے چلے گی، اگر نہیں تیار ہوگی تو بات یہیں ختم کر دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھے اور پھر کہا کہ تم دونوں آپس میں بات کر لو، اور ہاں دیکھو آسیہ بیگم، استخارہ بھی کر لینا، ویسے میں تو کر رہا ہوں۔ صدیق حسن کے جانے کے بعد ماریہ نے اپنی امی سے کہا، امی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ابھی تک میرے لیے جو رشتے آئے آپ لوگوں نے منع کر، تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ نے منع نہیں کیا؟ اس سے پہلے کے رشتوں میں تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا اور منع کر دیا گیا کہ میری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، تو میں پڑھ تو اب بھی رہی ہوں۔ ماریہ نے ایک سانس میں دل کی بڑاس نکال دی۔ امی خاموش اس کی ساری باتیں سنتی رہیں، جیسے وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ دل کی ساری باتیں کہہ کے اپنا دل ہلکا کر۔ پھر وہ بولی، بیٹی ابھی صرف رشتہ آیا ہے، کوئی بات آگے نہیں بڑھی، اس لیے تمہارے پاپا نے تم سے کہا کہ تم اس پہ غور کر لو۔ اور ہاں، پچھلے رشتے جو تمہارے لیے آئے تھے اس میں کوئی بھی رشتہ ایسا ہم لوگوں کو موزوں نہیں لگا تھا کہ جس کے بارے میں تم سے بات کی جاتی۔ ایک دو رشتے کچھ معقول تھے بھی تو وہ لوگ بڑے لالچی تھے، اور لالچی لوگوں میں شادی کرنا، اس کے لیے ہم لوگوں کا دل اندر سے تیار نہیں ہوا۔ اس میں ایک آدھ دو رشتے ایسے بھی تھے جو جہیز بھی چاہتے تھے، اور تم خود یہ کہتی ہو کہ جہیز دے کے شادی کرنا مجھے پسند نہیں۔ تمہیں یاد نہیں تمہاری بڑی پھوپھی کی بیٹی نبیلہ کی شادی میں تم نے جہیز کے مسئلے میں کتنا ہنگامہ مچایا تھا؟ یہ کہہ کے جب وہ چپ ہوئی تو ماریہ بولی کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ لوگ جہیز نہیں مانگیں گے یا یہ لوگ جہیز نہیں لیں گے؟ تو امی بولی، رضیہ نے بتایا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ رضیہ کی سہیلی سائرہ ہے، اور سائرہ کی بہت گہری دوست ہے طلعت بانو، جو یہ رشتہ اپنے بھائی کے لیے لے آئیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بھائی اور ہمارے گھر والے جہیز کے بہت سخت مخالف ہیں۔ ان کا تو یہ کہنا ہے، تو ان کا بھائی یہ کہتا ہے کہ جہیز لینا تو زیادتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک کسی غیر انسان کے حوالے کر دیتا ہے جسے وہ پہلے سے نہیں جانتا نکاح کے بعد، تو اس سے جہیز بھی لیا جائے۔ لڑکی سے بڑا کون سا جہیز ہے جو اس سے جہیز بھی لیا جائے؟ یہ تو بہت سخت زیادتی ہے۔ تو اس لیے ان کے یہاں سے جہیز کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے، وہ کوئی جہیز نہیں لے۔ اور ایک اور بات تمہیں بتا دوں،
وہ یہ کہ رضیہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ ماریا کا یہ فائنل ایئر ہے لیکن ماریا آگے بھی پڑھنا چاہتی، تو اس پہ طلعت بانو نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا بھائی تو تعلیم کے نام پر آپ کو سب سے آگے ملے گا، وہ تو دوسروں کو پڑھائی کی ترغیب دیتا ہے، آگے کی تعلیم کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دعا کیجیے کہ لڑکی اس کو پسند آ جائے، اگر لڑکی پسند آ جائے گی تو پھر ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح آپ لوگ چاہیں گے ویسے شادی ہوگی۔ امی نے ساری باتیں ماریا کو سنا دی، ماریا بھی پوری دلچسپی سے امی کی زبانی ساری باتیں سنتی رہی، ابھی تک وہ جو ہر بات پر کیوں کیوں کر رہی تھی اب خاموش تھی اور کہیں سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تو امی کی آواز نے اسے ایک دم چونکا دیا۔ امی بولی کہاں کھو گئی، کیا سوچ رہی ہو؟ تو وہ ایک دم سے بولی کچھ نہیں امی۔ پھر ذرا ٹھہر کر امی کے گلے لگتے ہوئے بولی امی وہ جو تصویر آئی ہے وہ کیا ہمیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ امی بولی کیوں نہیں، وہ تو تمہارے لیے آئی ہے، تو میں کیا اسے اپنے پاس 1-2 دن رکھ لوں؟ امی بولی 1-2 دن کیا، تم 3-4 دن رکھ لو۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ عارفہ داخل ہوئی اور عارفہ نے ایک دم سے سوال کیا چیز 3-4 دن رکھی جا رہی ہے؟ اور عارفہ کے بولتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئی اور انہوں نے بات بدل دیا۔